السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات سے اللہ کی توفیق سے ہم ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے. اللہ نے انسانی فطرت کا تذکرہ فرمانے کے بعد سورہ فجر 30واں پارہ 4 باتوں کا مالک کائنات نے تذکرہ فرمایا کہ جن کی وجہ سے مال چھنتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہتی، کام تباہ ہوتے ہیں. 3 باتوں کے حوالے سے ہم اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کر چکے تھے. گزشتہ خطبے میں ایک بات کا تذکرہ کیا گیا تھا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اس حوالے سے یہ بات چیت کریم نعمان صاحب آپ ادھر میرے پاس آ جائیں آپ کی مہربانی. ہمارے گجراں والا کے بہت بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. تذکرہ کیا گیا تھا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی، وراثت کے مسائل کچھ ان کا ذکر کیا گیا. چند ایک باتیں تھی جو لوگوں کے لیے تھوڑی سمجھنے والی تھی اور جس کے حوالے سے سوال کیے گئے، ان کا مختصر سا تذکرہ دوبارہ سمجھانے کی غرض سے، اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. آخری چیز وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس کے حوالے سے سوال ایک یہ تھا کہ میں نے بتلایا تھا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مال میں سے جو مال اس کا وراثت بن رہا ہو اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق کسی کو وارثوں میں سے زیادہ حصہ دینا، کسی کو کم حصہ دینا، کسی کو آگ کر دینا یا کسی کے نام کوئی زائد چیز لگوا دینا. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. میں نے بتایا تھا کہ 1/3 کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی آپ صرف ان افراد کو دے سکتے ہیں جو آپ کے وارث نہیں بنتے. وہاں پہ بات چیت ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا گیا تھا. بیوی کے حوالے سے بعض لوگوں کی یہ رائے اور یہ خیال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد میں چونکہ عدل ہے، آپ ایک بیٹے کو زیادہ نہیں دے سکتے یا ایک بیٹی کو زیادہ نہیں دے سکتے یا بیٹے بیٹی میں سے کسی کی کمی نہیں کر سکتے، تو بیوی کے حوالے سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جی اس کو آپ اپنی زندگی میں چاہیں تو جتنا مرضی دے دیں. اس کے حوالے سے کچھ لوگ سوال کر رہے تھے. تو پہلی بات یہ ہے، وفات کے بعد میں نے بتلایا تھا جو وراثت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے طے کردہ قوانین ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جو 1/3 ہے وہ بھی بیوی کے حوالے سے اپنی زندگی میں بندہ وصیت نہیں کر سکتا کہ یہ مال میری بیوی کے سپرد وراثت میں نہیں، جو اس کا 8واں حصہ اللہ نے مقرر کیا وہ وہی ہے. ہاں
اپنی زندگی میں ہبا کرنا، تحفہ دینا، یہ درست ہے، یہ جائز ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق جتنا جی چاہے دے سکتا ہے، لیکن ایک بڑا قیمتی نکتہ ہے، اگر کسی بندے کی سوچ یہ ہے، اگر کسی بندے کا خیال یہ ہے کہ میرے پاس جتنی جائیداد پراپرٹی ہے، اولاد کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ہے، ایسا ویسا معاملہ ہوا، یا اولاد ہی نہیں تو پتہ ہے کہ پیچھے وارثوں کو چلا جانا ہے، جو دوسرے بہن بھائی اور اس کے جو ورثہ بنیں گے، تو وہ وراثت نہ دینے کے ذہن سے اگر وہ مال اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں سارا دے جاتا ہے تو مفسرین اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ بات کو دوبارہ سمجھ، ایک بندے کی سوچ یہ ہے، ایک بندے کا ذہن یہ ہے کہ میں چونکہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق دے سکتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں اس کے نام سارا کچھ لگوا جاؤں تاکہ پلے بعد میں کچھ رے کا کھنا میرے مرنے کے بعد، اور میرے بچے اولاد ویسے محروم ہو جائیں یا باقی افراد جو ہیں ویسے، یہ کام شریعت حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں ویسے وہ کچھ آتا تھا چھوٹا موٹا تحفہ دینا وہ دے سکتا تھا، سوچ یہ نہیں تھی کہ باقیوں کو ان کی وراثت سے محروم کرنا، ایسی سوچ ہوگی تو وہ کام بھی حرام ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر بیویاں 2 ہیں تو پھر ان میں بھی عدل کا معاملہ ہو جائے گا، 3 ہے یا 4 پھر ان میں بھی عدل کی شرط ہو جائے گی، یہ بات بھی درست نہیں۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، جو پہلی بیوی ہوتی ہے چونکہ دوسری شادی عمومی طور پہ اس کی مرضی سے ہوتی ہے، اسے اجازت لے کے کی جاتی ہے اور اس کا روب دبدبہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، پہلی بیوی کو گھر بڑا، پہلی بیوی کے نام جائیداد زیادہ، پہلی بیوی کے نام حصہ۔ جو دوسری بیوی سے ڈرے ہوتے ہیں عمومی طور پہ معذرت کے ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے کوئی نہ کوئی چیز، شادی میں یہ شرط طے کی جاتی ہے نکاح کے موقع پہ کہ میں فلاں فلاں چیز یہ اس کے نام لکھوا رہا ہوں، ابھی سے اس کو دے رہا ہوں، وہ پہلی کو نہیں دیتے، دوسری کے نام، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ کے آئے گا جس نے بیویوں کے درمیان یہ مساوات قائم نہ کی، برابر کا کام نہ کیا ہوا، ایک کو زیادہ پراپرٹی دے دی، ایک کے نام حصہ زیادہ لگوا دیا اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، دوسری شادی کے لیے پہلی کو کٹ آف کر کے دوسری والی کو منانے کے لیے، کل قیامت کے دن آئے گا تو پوری کائنات کے سامنے، انبیاء کے سامنے، صحابہ کے سامنے، صدیقین، شہداء، صلحاء، ان کے سامنے یہ اس حال میں آئے گا، اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، ایک حصہ مارا گیا ہوگا، دکھایا جائے گا کہ چونکہ اس نے دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تھا، آج اللہ نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کے درمیان انصاف نہیں، ایک جیسا نہیں رہنے دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، یہ سوال ہوا تھا، میں نے بتلایا تھا، ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے اولاد اگر تھوڑی کھاتی پیتی ہو تو جو زیادہ کھاتے پیتے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اماں جی فوت ہو گئی، ابا جی فوت ہو گئے، تو لہٰذا سارے پیسے ہی جائیداد جو ان کی وراثت تھی، جو ان کا مال تھا، اس کا مدرسہ بنا دیا جائے، اس کی مسجد بنا دیا۔ میں نے بتلایا تھا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ طریقہ کار مجھ سے لوگوں نے کہا جی ہوتا ہے اس طرح، تو پھر خواہش بھی ہوتی ہے۔ میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھائی تھی گزشتہ خطبہ میں بھی، اور آج ان کو ذرا کلیئرنس کے ساتھ سمجھانے لگوں۔ جب ایسے جذبات بڑھ رہے ہو نا، آپ کو جب یہ بڑا سوچ رہا ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم نہیں سمجھتے اللہ زیادہ جانتے، جو تقسیم اللہ نے رکھی ہے یہ کس کے لیے، کیا کیا نفع اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کے زیادہ علم میں، تم نہیں ان چیزوں کا علم رکھتے۔ جو آخری آیات ہے نا وراثت کے حوالے سے، ان کے آخر میں یہ جملہ آتا ہے۔ مسئلہ یوں ہے، جب آپ بہنوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنے جا رہے ہوں کہ وہ جی ہم نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ میری طرف سے جی اللہ کے رستے پہ وقف کر دیں، تو وہ مان گئی ہیں، تو لہذا ہم نے بھائیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ساری سٹوری آپ کو پچھلی دفعہ سمجھا دی تھی۔ عمومی طور پہ صرف وہ منہ دکھائی ہوتی ہے، عمومی طور پہ بیچارے اندر سے پس رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ڈر میں، اس لالچ میں کہ اب بہن بھائی باتیں کریں گے کہ اس اکیلے کو زیادہ عرصہ اس نے نہیں حصہ دیا، اس نے نہیں، اس نے اپنا حصہ مانگا، تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یا پھر دوسری طرف جب یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ بہنوں کا حصہ مارا جا رہا ہوتا ہے، ان کو بٹھا کے سارے بہن بھائیوں میں ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں تم اپنے سب بھائیوں کے نام وقف کرتی ہو، اب اس کو پتا ہوتا ہے میرا پیچھے پیکا گھرانہ ختم ہو جانا ہے، مجھے بعد میں کسی نے منہ نہیں لگانا، تو پیسے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں بھائی اپنے بچا لوں۔ وہ بیچاری کہہ دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ میرا حصہ رکھیں۔ 2 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، یاد رکھیں یہ وہی بہنیں ہوتی ہیں
جو 150 کی چیز خریدنی ہو نا تو بحث کر کے پوری دکان سر پہ انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے. تو یہ لاکھوں کروڑوں کس طرح دے دیتی ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو 100-200 روپے کے پیچھے اپنے بچوں کو جوتیاں اٹھا کے مار پٹائی شروع کرتے، وہ بھائیوں کو کروڑ کی جائیداد، وہ لاکھوں کی جائیداد وہ خاموش ہو کے دے دیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی. کس بندے کے پاس یہاں پہ کوئی اتنا کھلا دل لگا وہ کہتا نہیں جی نہیں ٹھیک ہے میرے نام لاکھوں کی وراثت آتی تھی، لاکھوں کی جائیداد آتی تھی، تو وہ نہیں جی آپ ہی رکھ لے بھائی رکھ. طریقہ کار پتہ ہے کیا؟ دونوں صورتوں میں پیسے جس کے ہیں، وراثت جس کی ہے، اس کے ہاتھ میں تھمائیں. آپ کو جب جذبات ابھرے، معذرت کے ساتھ میں تلخی میں آ رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ بڑی تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ کو یہ جذبات آ رہے ہیں نا، ابا جی کے نام کی مسجد سارے پیسوں کی بنانے کی، اماں جی کے نام کا مدرسہ سارے پیسوں کو بنانے کا، سارے بہن بھائیوں کو بٹھائیں، ان کو ان کے حصے پکڑائیں، ان کے پیسے ان کے سپرد کریں اور کہ جاؤ جی یہاں پہ بیٹھ کے اعلان نہ کرو، ہمیں نہ سنائیاں کرو اور میں نہ دکھلاتے پھرو. جس نے دینا ہے نا، جس نے وقف کرنا ہے، وہ جا کے اپنے گھر میں اپنے پیسے لے کے جائے، جہاں بھی اس کا دل کرتا خود کھانے خود کھا لے. اللہ کے راستے میں وقف کرنے، اللہ کے راستے. ہمیں یہاں پہ بہن بھائیوں میں بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کو نہ سنائے کہ میں نے ساری اللہ کے راستے میں دے دیے. میں نے جس نے کرنا اپنے گھر. پھر اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کون آپ کو کتنے لٹاتا ہے. بہن کے ہاتھ میں بہن کا حصہ پکڑائیں اور پھر کہ تمہیں بھائیوں سے بڑی محبت ہے نا تو میری بہن یہ لے جاؤ گھر میں، اور جس بھائی کو تمہارا جتنا دل کیا جا کے گھر سے بھیج دینا. پھر میں دیکھوں گا کہ جو 2-3 ہزار روپے کا سوٹ بھیجتے ہوئے 10 دفعہ سوچتی ہے نا، وہ آپ کو لاکھ روپے کیسے آپ کے گھر میں پہنچاتی ہے. تھما کے تو دیکھیں، پکڑا کے تو. یہ کیا ڈرامے بازی، یہ کیا فراڈ ہے؟ بیٹھ کے 10 بندے بیٹھے، ہاں جی پھر نہ ٹکا اگلے کے ہاتھ میں دیا، اس کو پتہ ملنا ہے کھ نہیں، منہ دکھائی ہو رہی ہے، منہ ملازہ ہو رہا ہے اور کہہ دیا ہاں پھر تم دینے پر راضی ہو، ہاں جی چلو جی میری طرف سے. یہ کوئی طریقہ نہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جس نے دینا ہے نا اتنے، جس کو شوق چڑھا، اس کے ہاتھ میں اس کے ساری اماؤنٹ تمہیں، اور اس کو کہ یہاں سے چلے جاؤ جا کے گھر جا کے نا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات سنائی تھی، میرے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہمارے ادھر ڈبلیو بلاک میں علی مسجد ہے پیپلز کالونی گجرانوالہ میں، تو وہاں یہ معاملہ ہوا. 2 بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، وراثتی جھگڑا تھا. تو وہ معذرت میں نہیں اب ان کی فیملی نہیں بیان کر سکتا، خیر اچھے خاصے کھاتے پیتے اور چند لاکھ روپے پہ جھگڑا تھا. تو اس بھائی نے جو مطالبہ کر رہا تھا نا پیسوں کا، اس نے بلایا، مسجد میں بٹھایا اور انہوں نے سامنے قرآن رکھا اور قرآن رکھ کے جی فیصلہ ہوا کہ آپ پیسے، بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے کہ تم پیسے اس پہ رکھو، اگر میرے ہوئے تو میں اٹھا لوں گا، نہ ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ پیسے رکھے تو بڑے بھائی صاحب نے وہ پیسے اٹھایا اور اٹھاتے ساتھ ہی کہتا ہے جی میں نے یہ سارے ہی مسجد کو دیے اللہ کے رسول. لوگ واہ کیا. میں کہا شرم سے ڈوب مر بے شرم انسان، تو اپنے آپ کو بڑا کاریگر سمجھ رہا ہے اور بڑا اپنے آپ کو نیک اور سارے سمجھ. یہی پیسے جو تم مسجد کے نام، یہ تو اللہ کے راستے میں دے کے تو اپنے آپ کو اپنے بڑا شو کرا. بھائی کو دے کر رشتہ نہیں تھا بچا سکتا، وہ تیرا خونی بھائی تھا، وہ تیرا رشتہ تھا، وہاں صلہ رحمی کا بھی معاملہ، تو وہاں دے کے وہ رشتہ نہیں تھا بچا. یہ کیا شو آف ہو رہا ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟ دے دیا سارا لگ رہا. یہ حرکتیں درست نہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف رہتے ہیں. وراثت میں اگر آپ کو ایسے جذبات کبھی ابھارنے لگے نا تو اللہ کے لیے جن کا حصہ ہے ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، انہیں پکڑائیں اور پھر محفل کو برخاست کریں. انہیں کہ اٹھو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اور پھر جا کے اگر تمہارا یہ جذبہ قائم دائم رہے نا، اور جو پھر اپنے تائیں اپنے آپ اپنے طور پہ خرچ کر دینا. ہم بہن بھائیوں کو نہ سنانے بیٹھنا کہ میں نے اماں کا سارا حصہ دے دیا تھا یا ابا دیا رب کے لیے، تو پھر رب کو سنانا ہمیں نہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ چند ایک باتیں تھی، یہ چند ایک مسئلے مسائل تھے جن کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا تھا اور ان کی وضاحت. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو جمعے کے بعد یا فون کے اوپر پوچھ لیجیے گا. آخری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو تمہارا مال چھنتا ہے، تم کہتے ہو کہ میرے رب نے میرے ساتھ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تم کہتے ہو کہ اللہ نے میری بے عزتی کر دی، اللہ نے میرا مال چھین لیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. نہیں، یہ تمہارے کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. آخری بات وتحبون المال حبا جما. اللہ فرماتے ہیں جو کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نا، جب سارا کچھ چھنتا ہے، تباہیاں پھرتی ہیں،
اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے تمہارے دل میں مال کو جمع کرنا. وہ تو حبون المال حبا، تم پسند کرتے ہو مال کے ڈھیر لگے، مال ہی مال ہو جائے، بس پیسہ ہی پیسہ. سوچ اور فکر 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 31، سارا ٹائم تمہارے ذہن میں چلنے والی چیز ہے کہ صرف مال ہوتا ہے. تم یہ پسند کر رہے ہوتے ہو، تم یہ سوچ رہے ہوتے ہو بس مال جمع جا. جب یہ سوچ اور فکر آ جائے نا، پھر برکتیں نہیں رہتی، پھر تباہی کے دانے کھلتے ہیں، پھر بربادی کے رستے مار ہوتے ہیں، پھر خیر وہ نہیں رہتی. میں احادیث سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. اللہ اکبر. پہلی بات تفسیری طور پہ نا اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. میں نے 2-3 خطبات میں اس بات کی ریسنٹلی جو گزرے ابھی وضاحت کی تھی. دین آپ کو دنیا کمانے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا. اچھی طرح میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے. اسلام میں باقاعدہ دعائیں سکھلائی گئی. یہ جو چیپٹر سارا چل رہا ہے یہ بھی تو اسی لیے چل رہا ہے نا کہ اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو، کاروبار بچانا چاہتے ہو، برکت ان چیزوں سے مطلب دین اس چیز کو پسند کرتا ہے. انسان کے پاس مال ہونا چاہیے. دنیاوی طور پہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نوازتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے، یہ خوشائن معاملہ ہے، یہ کوئی برا. یا کسی بندے کے پاس اگر یہ خیال ہے، یہ جستجو اس کی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے وہ ویلتھ میں سٹرانگ ہو، پیسوں کے حوالے سے، معاشی طور پہ، فائنینشلی، یہ اچھی بات ہے، یہ برا نہیں. بلکہ یہاں تک بھی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صرف 2 افراد ایسے ہیں جن سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرنا جائز قرار دیا. ان میں سے ایک کون سا ہے؟ جو مال والا بندہ ہے، اس سے رشک کرنا. ہاں وہ کرتا کیا مال کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مال جمع کرنا، حاصل کرنا، کمانا یہ بری بات نہیں، لیکن مال کی محبت. مفسرین نے اس بات کو، اس معاملے کو ایک مثال سے سمجھا. انہوں نے کہا یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک کشتی وہ پانی کے اوپر، وہ نہر ہے، دریا ہے، سمندر، اس میں تیر رہی ہے. یہ پانی اس کشتی کے لیے فائدہ مند ہے. پانی نہ ہو تو کشتی چل سکتی ہے. یہ پانی اس کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اسی کی لہروں پہ چلتی ہے یہ سے. لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر تباہی ہے. اور انہوں نے کہا بالکل یہی مثال مال کی پانی کے ساتھ اور کشتی کی انسان کے دل کے ساتھ ہے. جب تک یہ مال دل میں داخل نہ ہو اس وقت تک یہ خیر کا باعث رہتا ہے، اس وقت یہ فائدہ مند ہے. جب یہ دل میں آ جائے، سوچ میں آ جائے، فکر میں آ جائے، طرز عمل میں آ جائے، پھر وہ تباہی کے دانے کھولے گا، پھر وہ برباد کرے گا، پھر وہ بچائے گا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال ملتا ہے. حدیث سے اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے ابی رسول ہے، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ مال کا سوال کیا. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال چاہیے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب توفیق جو پاس مال آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا. کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ سوال کیا، وہیں پہ بیٹھے اللہ کے پیغمبر اور مال چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ عطا کی. بعض روایات میں 3 مرتبہ کا تذکرہ، بعض میں 2 دفعہ کا تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دے دیا نا تو کہا حکیم میں تمہیں ایک بات بتلاؤں. جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال جس وقت تک، حدیث کے الفاظ ہیں سخاوت نفس کے، جس وقت تک یہ مال بے نیازی سے مانگا جائے نا اللہ سے، ٹھیک ہے مل رہا ہے اور بندہ اس کے پیچھے پاگل ہوا نہیں پھر رہا. یہ میں وضاحت کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیازی، سخاوت کے لفظ، نفس کی سخاوت، جب تک دل اس کے پیچھے ہرس میں نہیں نہ پڑتا. انسان کو مال ملتا ہے، انسان اس کے اوپر ٹھیک ہے خوش ہے، مل رہا ہے الحمدللہ، اگر نہیں مل رہا الحمدللہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک انسان یہ مال سخاوت نفس کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا رہتا اس وقت تک اللہ اس مال میں برکت ڈال کے رکھتے ہیں. جس وقت لالچ پیدا ہو جائے، ہوس پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے برکت اٹھا دی جاتی، پھر تباہی کے دانے کھلتے ہیں. جب آپ حاصل کر رہے ہو لالچ پیدا ہونی شروع ہو جائے، اور آئے اور بڑھے اور سوچ اور فکر مال بننا، پھر تباہی ہے. پھر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ آپ نے سمجھا دیا، سمجھ میں آ گیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی مال کا سوال نہیں کسی سے کروں گا. اٹھے رخصت ہوئے.
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. مال غنیمت آیا, پیغام بھیجا, حکیم بن نظام کو بلا کے لو, اس مال میں ان کا حصہ ہے. توجہ طلب بات. بلایا, کہا حکیم یہ تمہارا حصہ یہ لو. کہا نہیں, اللہ کی قسم میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے آپ سے جو بات سنی سمجھی تھی, مجھے یہ مال نہیں چاہیے, مال رکھو. کہا تمہارا حصہ نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, رکھو تم اپنے پاس. واپس چلے گئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. مال آیا, بلایا, حکیم بن نظام کو بلا کے لاؤ. کہا حکیم یہ تمہارا حصہ آیا. کہا نہیں, میں نے اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا, بات ان کی مجھے سمجھ میں مجھے نہیں چاہیے, مال رکھو تو. کہا حصہ تمہارا بنتا ہے, لیتے. کہا نہیں چاہیے, اللہ کے پیغمبر سے یہ وعدہ, مجھے نہیں یہ مال چاہیے, رکھو تم. وفات ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے سے لے کے ان کے وفات تک کبھی ان کو کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھا دیکھا. صحابی کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 9 صحابہ تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ, تم بیعت کیوں نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر. کہا جی ہم نے تو بیعت کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرو. دوسری مرتبہ کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے بیعت کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں ہاں. کہتے پھر ہمیں بات سمجھ میں آئی کوئی نہیں, ہم نے ہاں بڑھائے لے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باتیں وہی, شرک نہیں کرنا, توحید کے اوپر قائم دائم رہنا, نماز ادا کرنے, رمضان کے روزے, یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے بیعت کرو, وعدہ کرو, کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے. یہ حرص حوث لالچ یہ چھوڑ دو. کہتے ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وعدہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ساتھ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو لوگوں کے سوالوں سے بے نیاز ہو جائے گا. جو بندہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت میں گھر دیں گے, جنت میں جگہ دیں گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے نا 8-9 بندوں کو دیکھا جنہوں نے یہ بیعت کی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے وعدہ کرو سوال نہیں کرو گے کبھی. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ان کا منظر دیکھا, یہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے, ان کے ہاتھ سے چھڑی, سامان, کوڑا, ہماری زبان میں سینٹا گر جاتا. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سواری سے نیچے اتر کے اس کو اٹھاتے, یہ سوال بھی نہ کرتے کہ یار یہ پکڑا دینا. اس بات کو ایسا اپنے دماغوں میں سوال کرنا چھوڑ ہی دیا, نہیں چاہیے کسی بالکل بند. یہ بات ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, مال آ رہا ہو سو بسم اللہ ٹھیک ہے, اس کے لیے کوشش کریں کاروبار, یہ مال حاوی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ اس طرح سمجھاتا ہوں. 10واں پارہ قرآن کریم, وہاں پہ اللہ رب العالمین نے نا ایک بات کی وضاحت فرمائی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہہ سب 10واں پارہ ہے نا. اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی. اے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہیں اگر ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون, اگر تمہارے ماں باپ, تمہارے اہل و عیال, تمہاری رشتہ داریاں, ہم اپنے موضوع پہ ہیں, واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها, وہ مال جو تم کما کر رکھتے ہو, سمیٹ کر رکھتے ہو, وہ تجارت تخشون کسادہ, وہ تجارت, وہ کاروبار جس میں گھاٹے کا تمہیں ڈر رہتا ہے, تم پریشان رہتے ہو یار لاس نہ ہو جائے, لاٹ خراب نہ ہو جائے, پیمنٹ نہ مر جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ مساکن ترضون, گھر کے حوالے سے تم رہنا ہو جس میں گھروں میں پسند کر رہے ہو تو یار یہ بڑے سے بڑا ہو جائے, 5 سے 10 مرلے میں شفٹ ہو جائے, 10 مرلے سے کنال میں سوسائٹی چینج ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل فتربصوا, اگر یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو کراس کرنا شروع کر دیں تو پھر انتظار کرو کب اللہ کا عذاب تم پہ اترتا ہے. یہ ایک موازنہ ہے, یہ ایک لمٹ ہے جو اصل سمجھنے کی بات. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت ہی نہیں کرنی, اماں ابا سے محبت نہیں کرنی, اولاد سے محبت نہیں کرنی, رشتہ داروں سے محبت نہیں کرنی, کاروبار سے محبت نہیں کرنی. نہیں 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 نہیں, یہ بات اچھی طرح سمجھیں. الفاظ یہ ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر اللہ سے, اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ان سے ہو جائے,
یہ محبت اوپر چلی گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیچھے رہ گئی۔ مطلب یہ ہے، ایک پیمانہ آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اپنا موازنہ خود گھر میں بیٹھ کے کرنا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اور آپ کو گاہک کے جانے کا ڈر لگ گیا ہے کہ میں نے اب دکان بند کی تو گاہک واپس چلا جائے گا، یا میں نے گاہک سے کہا کہ جی نماز کا ٹائم ہے، اس ٹائم ہم سیل نہیں کرتے، تو یہ کسی اور دکان سے خرید لے گا، اللہ کی قسم پھر یہ سمجھ لیجئے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیچھے رہ گئی ہے، مال کی محبت بڑھ گئی ہے۔ آپ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر مال سیل کرتے، فروخت کرتے، آپ کو پتا ہے بیچ میں یہ ٹک ہے، یہ خرابی ہے، یہ فالٹ ہے، یہ غلطی ہے، ایک گاہک کو سمجھ آ گئی نا، اس کو پتا چل گیا تو اس نے سودا نہیں لینا۔ پتہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، فرمان یہ ہے، جو چیز کا نقص بیان کر کے سیل کرتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیچھے رہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس کے عیب کو چھپا کے وہ ساری باتیں من غش فلیس منا، وہ ساری حدیثیں ذہن میں رکھ، آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں۔ چیز کو فروخت کرنا، نفع کمانا، یہ بات اوپر آ گئی۔ اللہ کی قسم سمجھ جانا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، مال کی محبت بڑھ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آپ رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھیے گا، آپ رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ یوں کیا، یہ معاملہ یوں کیا، پیسے مار لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، رشتہ برقرار نہیں رہنا، رشتہ برقرار نہیں رہنا، بہن بھائیوں میں پھوٹ پڑ جانی ہے۔ کوئی بھائی، 4 بھائی، 5 بھائی، 7 بھائی آپس میں مل کے کما رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے یہ فلانا بھائی ہمارا کام مشترکہ لیکن یہ پیسے کم کما رہا ہے، یہ توجہ کم دے رہا ہے، اس بنا پہ آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور آپ نے آپس میں اختلاف کرنے شروع کر دیا، اور گالیاں بکنی شروع ہو گئی، اور بات بڑھنی شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم سمجھ لینا، احب الیکم والی بات یہاں پہ ہو گئی ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، آپ نے رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو پیچھے چھوڑ دیا، مال کی محبت میں بڑھ گئے، یہ تباہی کا باعث بنا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب آپ کے رشتوں پہ آپ کا مال حاوی ہونے لگے، سمجھ جائیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا والی گیم شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ 4 رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، شادی پہ جمع ہوئے ہیں، غمی پہ اللہ رحم کرے جمع ہوئے ہیں، وہاں پہ جو روپے پیسے والا بندہ ہے جس کے پاس 4 آنے ہیں، آپ اس کو دور سے دیکھ کے بائیں بلاتے ہیں اور یہ جپی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اداس ہو گیا تھا، ترس گیا تھا یار تمہاری شکل دیکھنے کو، اور وہیں پہ آپ کا اس سے زیادہ قریبی خونی رشتہ دار، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، وہ آتا ہے اور اس کے پاس روپے پیسے کی کمی، اور آپ دور سے ایسے ہاتھ میں لا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم سمجھ لینا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، آپ نے اپنی رشتہ داری کے اندر اپنے مال کو فوقیت دے دی ہے۔ جس کے پاس 4 آنے آپ اس کو جپیاں ڈال رہے ہیں، جس کے پاس پیسوں کی کمی آپ اس کے ساتھ سلام لینا مناسب سمجھ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مال کو رشتہ داریوں پہ فوقیت دے دی ہے۔ یہ باتیں سمجھیں اچھی طرح، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اپنے ارد گرد کاروباری مراکز پہ آپ جاتے ہیں، جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، جو فیکٹری آنر ہوتا ہے، آپ فوراں سیٹ چھوڑتے ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں، سر آئیں جی بتائیں کیا لیں گے؟ نہیں ایسے تو نہیں نا، کچھ تو کہا پہ کے جائیں۔ آپ کی مسجد کے امام آتے ہیں، وہ کوئی سفیر آ جاتا ہے، کوئی غریب بندہ آ جاتا ہے، وہ آپ کے کاروبار سے متعلق کوئی آپ کا ملازم آ جاتا ہے یا کوئی آ جاتا ہے، وہ آگے بڑی خوش دلی کے ساتھ مالک کو خوش کرنے کے لیے بڑی لجاجت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سمجھ لینا جب یہ کاروباری سٹیٹس کا فرق آ گیا تو اللہ کی قسم آپ کے دل میں مال کی محبت بڑھ گئی، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ہے مطلب وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، مال آنا چاہیے، یہ دین سے آگے نہ بڑھے، یہ رشتہ داریوں کو کراس نہ کرے، یہ آپ کے اخلاق عجیب سی بات نہیں ہوتی۔ کاروباری طور پہ، معاشرتی طور پہ ہماری زبان روپے پیسے والے کے لیے بڑی میٹھی ہو جاتی ہے، ہم ایسے شیریں مزاج ہو جاتے جیسے پتہ نہیں اس جیسا اچھے اخلاق والا بندہ کوئی نہیں۔ بندہ آگے سے چینج کر دے، دوسرا غریب بندہ لاگے کھڑا کرتے، ہمارے لہجے میں عجیب طرح کا غصہ آنا شروع ہو جاتا، ماتھے پہ تیوریاں پڑنی شروع ہو جاتی۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہمارا مال بول رہا ہے، اخلاق میں تو ہم زیرو ہو چکے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کا مطلب ہے اللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے حوالے سے، اس کو جمع کرنے کے حوالے سے آپ میں کیا معاملے تھے، کیا
صورتحال تھی، تھوڑا سا اس کو دیکھ کے سمجھے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 حدیثیں ملتی ہیں اور بخاری اور مسلم میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث کی روایت اس کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں نے دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، میں دیکھ رہی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کی وفات تک 2 دن اکٹھے ایسے نہیں دیکھے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی کھائی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہی گھرانہ ہے جہاں پہ سونے کی ڈلیاں آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فارغ ہو کے بھاگتے تھے اور صحابہ پوچھتے تھے خیر تھی آج آپ بیٹھے نہیں، آپ نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ مال آیا تھا سونے کی ایک ڈلی رہ گئی تھی تو میں نے کہا کہیں میرے گھر پڑی نہ رہ جائے تو میں پہلے اس کو صدقہ کر رہا ہوں باقی نماز پڑھ۔ یعنی یہ نہیں کہ مال آتا نہیں تھا، آتا تھا، دلچسپی نہیں تھی، یہ دین ایمان نہیں بن گیا تھا، یہ ساری کائنات یہ ہی نہیں تھا بن کے رہ گیا۔ دوسری روایت کے الفاظ کہتی ہیں جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے گھرانے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانوں پہ آپ کے ازواج 3 دن اکٹھے ایسے نہیں گزرے جس دن 3 دن ہم نے گندم کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو، ہمیں کھانا نہیں تھا ملتا۔ اپنے بھانجے کو بٹھا کے کہا تھا نا ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 3 چاند طلوع ہو جاتے، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا۔ کہا ماں جی گزارا کیسے کرتی تھی؟ کہنے لگی 2 کالی چیز، ایک کھجور اور دوسرا پانی، صرف یہ۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی کوئی انصاری صحابی، یہ ماں جی کے الفاظ ملتے ہیں، کبھی کوئی انصاری صحابی کو تحفتاً دودھ بیچ دیتا تو ہم بھی وہ پی۔ چوتھی چیز ہمارے گھروں میں کوئی نہیں تھی آتی، کئی مہینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، اللہ کی قسم میں نے یہ بات بڑی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کائنات کا مالک کون ہے؟ تو کائنات کا مالک ساری دنیا اپنے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ چاہ لٹا کے نہ رکھ دیتے، میں اور آپ جسے محبت کریں، جھوٹی محبت ہے، فراڈی محبت ہے، ہم سارا کچھ لٹانے پہ تیار ہو جاتے، تو وہ رب جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہیں سارا کچھ نواز سکتے، سارا کچھ نچھاور کر سکتے؟ اس کے باوجود حدیث سنی گا، مسلم شریف کی حدیث ہے مبارک اور بالکل صحیح حدیث، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پیر گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نمبر پہ آنے والے ہیں نا پوری امت میں، اربوں کی آبادی الحمدللہ امت کی ہوتی جائے، یہ فرسٹ اور سیکنڈ ہے، اتنے عظیم ترین انسان، آگے ان سے ملاقات ہیں، پوچھا تم دونوں اس وقت گھر سے باہر خیر ہیں کیوں نکلے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سونے نہیں دے رہی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک لگی ہے تو بے قرار ہو کے نا گھر سے باہر نکل آئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ، مسلم کی حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے بھی اس بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ وہ کائنات کی عظیم تین ہستیاں گھر سے باہر نکلی ہیں، بھوک کی وجہ سے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ چلتے ہیں، بڑی توجہ، آؤ چلتے ہیں۔ ایک صحابی ابن الحیثم باز نے ان کا نام لکھا روایات میں، یہاں پہ حدیث میں ویسے ان کا نام کا تذکرہ نہیں، انصاری صحابی، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے پہنچے، ان کی اہلیہ دروازہ نہ کرنے پہ انہوں نے پوچھا، بتلایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے، کہاں آئے تشریف رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ صحابی کدھر ہے؟ کہا جی وہ میٹھا پانی ہمارے لیے لینے گئے ہیں، کھانے پینے مالدار تھے، کہا جی ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ صحابی آئے، آگے کہنے لگے آج کے دن کائنات میں اگر سب سے معزز مہمان پوری کائنات میں کسی کے ہیں تو وہ میرے ہیں، کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں میرے پاس گئے، جا کے کھجوروں کا خوشہ ایک توڑ کے لائے، تینوں کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھانا شروع کیا،
چھری پکڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا دودھ دینے والی بکری اس کو نہ ذبح کرنا, اس کے علاوہ کوئی جانور وہ ذبح کرنا. انہوں نے بکری ذبح کی, بنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول کر رہے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا, توجہ طلبہ. کہا ابو بکر عمر یہ ذہن نشین رکھو, جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ہم تینوں بھوکے تھے, ہمارے رب نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا عطا کیا. ابو بکر عمر یاد رکھنا, اللہ نے کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے, تم سے پوچھا جائے گا ان کا. اللہ اکبر, ساروں کا ایمان ہڑپ کر گئے. اللہ کی قسم تباہیاں پھیر دیتے ہم, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, ہمارے اندر جو کاروباری افراد ہوتے ہیں نا 95% ایسے ہوتے ہیں اللہ کی قسم جو بغیر حرام حلال کی تمیز کے کما رہے ہوتے ہیں, کاروبار رہے ہوتے ہیں, دکان چلا رہے ہوتے ہیں, فیکٹری چلا رہے ہیں, لیکن یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے, یار شکر ہے عزت بنی ہے, بھرم بنا, اندر کھاتے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. وہ پیغمبر ہیں, وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں, وہ صحابی کے گھر آ کے کھانا کھا رہے اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر یاد رکھو تمہارے رب نے نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے. تو میرے اور آپ سے تو ہونا ہی نہیں نا, ہم سے تو نہیں پوچھا جانا کہاں سے کمایا کہاں سے کھایا, جو مال ملا تھا آیا کدھر سے تھا, لٹایا, یہ ہم سے تو نہیں پوچھا جانا ان سے. افسوس. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو علم ہے امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. بیٹھے تھے, افطاری کا وقت تھا, روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے. تو گھر والوں نے ڈشیں پکتی ہیں نا افطاری کے ٹائم, پتہ ہوتا ہے سارا دن کی بھوک کٹی ہے تو آگے سامان رکھا جاتا ہے. وہ کوئی ڈشیں 2-4 کھانے انہوں نے آگے رکھے ان کے. اللہ اکبر. گھر والے کہتے ہیں بیٹھے کھانوں پہ نگاہ پڑی کہ آج 2-3-4 کھانے پکے ہوئے, تو زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے. گھر والوں نے کہا حضرت کیا ہوا, کو ناپسندیدگی کی بات ہوگی؟ کیوں؟ افطاری کا ٹائم ہے, کھانا سامنے پڑا, آپ کھانا نہیں تناول کرتے, روتے جا رہے, کیا ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر, مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یاد آ گئے. کہا میں یہ گمان کرتا ہوں, صحابہ نے مفسرین نے محدثین نے اس کے حوالے سے اللہ چیپٹر بنایا, میں وہ نہیں ذکر کرنا چاہتا. کہا میں گمان کرتا ہوں عبد الرحمن بن عوف مصعب مجھ سے زیادہ بہتر تھے, ان کی کثرت نفسی تھی. یہ عشرہ مبشرہ میں شامل عبد الرحمن بن عوف. کہا میں گمان کرتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ اچھے تھے. اللہ کی قسم میں نے مصعب بن عمیر کا جنازہ دیکھا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں جب لٹایا, ان کے اوپر کفن ڈالا گیا, ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا اذخر گھاس لو, اس کو ڈال کے پاؤں کی طرف اور ان کو دفنا دیا جائے. کفن کے لیے کپڑا پورا میسر نہیں تھا ہوا. کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ مجھ سے زیادہ اچھے تھے. میں نے ان کا جنازہ دیکھا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا, ان کے سر کو ڈھانپتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے, سر ننگا ہو جاتا تھا. میں عبد الرحمن بن عوف بیٹھا یہ سامنے 4 ڈشیں دیکھ کے سوچ رہا ہوں, کہیں رب نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ ہم سے بہترین لوگ دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے پاس کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا, آج ہمارے سامنے 4 ڈشیں رکھ دی گئی. کہیں سارا کچھ ہمیں دنیا میں تو نہیں عطا کر دیا گیا, کہیں سارا کچھ یہی تو نہیں مل گیا؟ زاروں کے دار. گھر والے کہتے ہیں اللہ کی قسم بغیر کچھ کھائے پیے روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے, کچھ نہیں کھایا بھی, کہا دل ہی نہیں کرتا کھانے کا. ٹیر لگے ہیں, بینک بیلنس لائنیں لگی ہیں, گاڑیاں ہیں, کوٹھیاں ہیں, اللہ کی قسم زبان کے اوپر شکر کا کلمہ نہیں آ رہا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, پائیں دعا کرو, کام کار کوئی نہیں رہ رہے, حالات کوئی نہیں چل رہے, تو انہوں کی دسی ہے کہ نہیں, مسجد کے لیے معاملہ ہو پا یہ اپنے کار دیا, ٹینشن آنی مگدی تو صحیح. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, ہم مال کی محبت میں بڑھ گئے ہیں, ہم نے مال کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, مال جمع ہو اس کے لیے کوشش کاوش, یہ دین ایمان نہ بنائے, اس کو اولین ترجیح پہ نہ لے ہیں. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, حدیث قدسی ہے, ابن آدم تفرغ لی بات, آدم کے بیٹے, یہ بات ذہن, یہ میں سمجھانے لگا ہوں, یہ بات ذہن میں, تجھے دنیا میں مال کمانے کے لیے تو بھیجا ہی نہیں گیا,
یہ جو دین ایمان ہم نے بنا لیا، دن کے 24 گھنٹے صرف روپیہ 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 پیسہ. میں کئی مرتبہ یہ جملہ یہاں پہ کہہ بیٹھا ہوں، اور کسی دن اٹھ کے نا کوئی بندہ اپنی گھر والی کو اٹھا کے کہ اللہ کی بندی آج ساری رات نیند نہیں پڑی اور مجھے جہنم یاد آتی رہی ہے. سوچئے گا کبھی اس بات. کبھی کوئی بندہ اٹھ کے نا گھر والی کو اٹھا کے کہ اوہ اللہ کی بندی مجھے قبر کے عذاب میں ڈرا کے رکھ دیا ہے، میں تو پریشان ہو گیا قبر میں گزارا کیسے ہونا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ پیمڑ پھنسی ہے، ساری رات دماغ چکراتا رہتا ہے، نیند کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں، ٹینشن میں پاگل ہو. کیا روپیہ پیسہ ہی نا؟ تو پھر ہم نے دین ایمان تو اسی کو بنا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے یا ابن آدم تفرق لباد، آدم کے بیٹے تیرا مقصد تو ہے، یہ مال تو ہے ہی نہیں. رازق کون ہے؟ بولیں. آپ ٹکرے مار مار مر جائے، رب نے رزق نہ لکھا، مل سکتا ہے رزق؟ کیوں؟ رازق نے نہیں لکھا. آپ اپنی محنت کوشش اپنی استطاعت کے مطابق کریں. رازق نے رزق لکھا، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یرزقکم من یشاء بغیر حساب، بغیر سوچ سمجھ کے وہاں سے ملتا ہے جہاں سے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ تو مطلب یہ رازق تو پھر اللہ. یا ابن آدم تفرغ لعبادت، آدم کے بیٹے ڈائریکشن چینج کر. تجھے رب نے عبادت کے لیے دین کو اولین ترجیح پہ رکھ، اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے فارغ رکھ. کیا ہوگا؟ اسد فقر، اگر میں تیرا فقر و فاقہ دور کر دوں گا. تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے خالی بھی بے شک نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تجھے غنی کر دیں گے. اللہ من کانت الاخرۃ ہمہ جعل اللہ غنی فی قلبی وجمع له شملہ وآتته الدنیا وہی راغمہ. آدم کے بیٹے یہ کر، اپنی سوچ اور فکر اس مال کو چھوڑ، اس دنیا کو چھوڑ، آخرت کو بنا لے. کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین یہ نہیں اسدہ فقرہ کا گنا تیرا غنی کر دیں گے، فقر فقرہ دور کر دیں گے. کیا دل سے کچھ آتا نہیں؟ اللہ کی قسم آتا تو دنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آگے پڑے گی. پہلے تو بھاگتا پھرتا تھا، پھر دنیا تیرے پیچھے بھاگے. ڈائریکشن. اگر یہ نہ ہوا تو نے رستہ دوسرا اختیار کر لیا، تو مال 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 کے پیچھے بھاگتا پھرا. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. دن رات تو پریشان ہوگا، یار کوئی چھٹی کوئی نہیں کی، سارے معاملے مگر پوری نہیں پڑ رہی، آرڈر بھی بڑے تھے، بکتا ہے بھی ہیں، پیمنٹ پلے پھر کچھ نہیں. اللہ اکبر. میرے ایک ساتھی ہیں گجرانوالہ میں، مجھے چند دن پہلے بتا کہنے لگے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اس کی تفسیر بیان کر رہا تو کہتے اللہ کی قسم ایک بندہ آیا آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوا، کہنے لگا میرے پاس 35 ٹرالر ہیں، یہ جو 28 ویلے ٹرالر ہوتے ہیں نا. کہنے لگا میرے پاس 35 ٹرالر ہیں، اور اللہ کی قسم اکثر اوقات میری جیب میں 500 روپے نہیں نکلتا. یہ ہے ہاتھ کاموں سے بھرے. اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ کی قسم بیچتے فیکٹری آنر بنے پھرتے ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں پڑ رہے ہوتے، کاروبار بڑے چل رہے ہوتے ہیں، دکانیں بڑی بنائی ہوتی ہیں، دن رات گھر میں سر پٹکے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہاتھ کاموں سے بھرے ہوں گے، اللہ غنا چھین لیں گے. کیوں؟ تیری سوچ ہی بدل گئی ہے، تیری فکر ہی بدل. تو نے مال کو دینی مال یہ کام نہیں کرنا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. جب آپ کی سوچ اور فکر صرف مال جمع کرنا بن جائے گا، پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہلاکت ہو جائے گی. قبر کی وادیوں میں جا اترو گے، قبر کی دیواروں سے جا ٹکراؤ گے، یہ بھوک نہیں ختم ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے دلوں سے اس مال کی محبت کو نکال دے. اللہ ہمیں بے نیازی کے ساتھ اپنی ذات سے، اپنی عطا سے اللہ عطا کرتے رہے، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے سے اللہ محفوظ فرمائے. جو ہمارے نصیبے میں رزق لکھا ہے اللہ ہمیں وہ برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے، فراخی کے ساتھ عطا فرمائے، حلال طریقے سے عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، کچھ فراست کے حوالے سے ایک آدھا مسئلہ تھا اس کی وضاحت، اور آخری بات ہم نے اس حوالے سے کی کاروبار، رزق میں کمی، معاملات کا ڈسٹرب ہو جانا، مال کا چھن جانا. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فجر میں اس کی جو 4 وجوہات بیان فرمائی، ان میں سے آخری یہ تھی
جب انسان کی سوچ فکر دین ایمان سب کچھ مال بن جائے، دنیا بن جائے، پھر انسان تباہی کے دانوں کو جا چھوڑتا ہے، پھر خیر نہیں رہتی، پھر برکت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کے مثال تو سبزے کی طرح ہے، اگر کوئی جانور اس کو چرتا ہے حسب طاقت، جتنی اس کو ضرورت ہے حسب ضرورت وہ کھاتا ہے، اس کے بعد وہ چلتا ہے پھرتا جگالی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، دوبارہ پھر کھاتا ہے، فرمایا وہ صحت مند رہتا ہے، یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند۔ فرمایا اگر کوئی جانور وہ سبزہ دے کے پاگلوں کی طرح اس کو کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے، آخر کیا ہے؟ بیماری اور ہلاکت۔ بالکل یہ مثال اس مال کی ہے، یہ مل رہا ہے، اچھے طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے، آپ اس کی فراخی کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں رزق میں برکت کے لیے، آپ اس کے لیے محنت کوشش کاوش تگودو کریں، لیکن اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوقیت نہ ہونے دیں، اس کو دین پہ فوقیت نہ جانے دیں۔ محبت روپے پیسے کی اتنی نہ بڑھے کہ آپ کے رشتے آپ سے چھوٹنا شروع ہو جائیں، خون کے رشتے آپ سے چھوٹ جائیں، رشتہ داریاں آپ سے چھوٹ جائیں، ہمسائیگی کا خیال نہ رہے، آپ کا اخلاق جاتا رہے۔ نہیں، روپیہ پیسہ اتنا حاوی نہ ہونے دیں، اتنا اپنے سر پہ سوار نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کا دین ایمان اخلاق سب کچھ تباہ کر جائے، صرف مال 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 ہی رہ جائے۔ نہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں برکت فرمائے، ہمیں بے برکتی کے تباہی کے سارے معاملات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ چودھری ریاض صاحب ان کے کوئی عزیز ہیں، کراچی میں ان کے کچھ عزیز وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مظہر بھائی ان کی والدہ کا آپریشن ہے سوموار کو، ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کافی ساتھی ہیں جنہوں نے درخواست کی تھی، سب بیماروں کے لیے دعا کرے، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد اسلام صاحب ان کی ساس صاحبہ گشنامن وہ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اعلان یہ پھر آج میں نے گزشتہ جمعہ بھی محترم چودھری ریاض صاحب نے مجھے ایک حدیث بھیجی تھی، میں نے آپ کو سنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صفوں میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ ان کو پیچھے ہی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ ان کو جہنم سے جب ایمان والوں کو نکالنا شروع کریں گے، جن میں ایمان ہوگا، اللہ کہیں گے آتے جاؤ چلو اس میں ایمان ہے نکالو اس میں ایمان۔ جو صفوں میں پیچھے رہتے ہیں اللہ کہیں گے ان کو پیچھے کر دو، ان کو جہنم سے بھی آخر میں نکالنا ہے۔ اس چکر میں نہ پڑے، میں نے آپ کو بتلایا اذان ہو جائے اٹینڈنس نہیں ہے، حاضری نہیں ہے، حاضری نہ ہو تو اجر و ثواب کہاں سے ملنا؟ کچھ نہیں ملنا۔ اللہ کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آیا کریں۔ آج ہم 2-4 منٹ لیٹ تھے تو پھر ساتھی مل گئے تھے، وگرنہ لیٹ ہو رہے تھے، یہ نامناسب۔ انشاءاللہ کرتے ہیں نا وعدہ سارے، اذان سے پہلے مسجد میں آیا کریں، اسی کا ہی فائدہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے سارے معاملات کو بہترین طریقے سے حل فرمائے، سب پریشانی اللہ دور فرمائے، سارے معاملات کی اللہ اصلاح فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے انتہائی محترم قاری نعمان جعفر صاحب گجرانوالہ سے، اور یہ ماشاءاللہ پورے ملک میں معروف ہیں اپنی تلاوت کے اعتبار سے، بہت بڑے قاری ہیں، ہماری خوش نصیبی آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان سے گزارش کروں گا خطبہ نماز جمعہ کی انشاءاللہ یہی ادائیگی فرمائیں گے، امامتی فرمائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔